اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر اگر میں بات کروں تو جتنے میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان سے آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر ایک سوال کرتے ہیں، کہیں پہ ملتے جلتے ہیں او پی ڈیز میں، کلینکس میں، کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں احتلام کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور کافی ریگولر بیسس پہ ویٹ ڈریمز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ سو یہ میڈیکلی اس کی بنیاد کیا چیز ہے، کہ آیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں؟ صحت کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، سو اس پہ میں آج آپ سے 2 منٹ کی بات کرنے والا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ غور سے سنیں گے۔ اور جتنے نوجوان ہیں جن کے ذہنوں میں مختلف قسم کے حکیموں نے اور مختلف قسم کے پریکٹیشنرز اور جو نیم حکیم خطرہ جان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا میتھس، کیا کیا کہانیاں گڑھی ہوتی ہیں اور کیا کیا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کریٹ کیے ہوتے ہیں، سو آج کا لیکچر سن کے انشاءاللہ آپ کے یہ تمام شکوک و شبہات جو ہیں یہ دور ہونے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے مردوں میں مختلف قسم کی ہارمونز بنائی ہیں، جس میں جو ہارمون آپ کو مرد بناتی ہے دیٹ از ٹیسٹوسٹیرون۔ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ ٹیسٹیز سے یا خصوں سے یہ ہارمون جو ہے یہ سیکریٹ ہوتا ہے، اور یہی ہارمون جو ہے آپ کا جو میل ہوڈ ہے، یعنی آپ کا جو مردانگی ہے آپ کی، اس پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سو آپ کا مردانہ جسم اور مردانہ قوت، یہ ساری چیزیں ٹیسٹوسٹیرون کے انڈر کنٹرول آتی ہیں۔ جب ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھتا ہے، اگر نارمل بھی رہتا ہے، تو کچھ عرصے میں جو آپ کے سیمینل ویزیکلز ہیں، جو آپ کے ٹیسٹیز ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کے سپرم سیلز اور سیمن اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ نیچرلی بن رہا ہوتا ہے اور وہ جا کے سیمینل ویزیکل میں سٹور ہو جاتا ہے۔ سو اس میں مختلف قسم کے جو نوجوان ہیں، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کتنا ہے، آپ کھاتے پیتے کیا چیزیں ہیں، آپ کا موسم کیسے ہے، اس حوالے سے جو ہے تو مختلف قسم کی ٹائمنگز ہوتی ہیں، جس میں 2 ہفتے سے لے کے 7 ہفتے کا جو ٹائم ہے، اس دوران میں آپ کے سیمینل ویزیکلز آپ کے جو آٹونومک نروس سسٹم ہے اس کے انفلوئنس کے انڈر آ کے اور اس نے یہ سیمن جو پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ سو یہ نارمل حالات میں بھی 2 سے لے کے 7 ہفتے، یعنی کم سے کم 2 ہفتے، زیادہ سے زیادہ 7 ہفتے، تقریباً ہر جو نارمل صحت رکھنے والا میل ہے اس کو احتلام ہو سکتا ہے، یا یہ سیمینل ویزیکل جو ہیں یہ خالی ہو جانی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے تو نئے نئے سیلز بن کے آتے ہیں اور نیا سیمن بن کے آتا ہے، اور جو سائیکل ہے انسان کا یا مرد کا وہ جاری رہتا ہے، اور اس کی جو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی جنسی صحت بھی جو ہے وہ نارمل رہتی ہے۔ سو اگر کسی کو احتلام ہوتا ہے، خواتین و حضرات، یہ ایک انتہائی نارمل بات ہے، اور خصوصاً جوانی کی ایج میں جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پیک پہ ہوتا ہے، سو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے احتلام ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ مختلف قسم کی کہانیاں گڑھ کے کہ آپ کے خون میں گرمائش ہے اور یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو کمزوری پیدا ہو جائے گی، آپ کی رگیں جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ گلینڈز ہیں، سیمینل ویزیکلز نے سیمن بنانا ہے، آپ کے ٹیسٹیکلز میں جو جرم سیلز ہیں انہوں نے سپرم بنانا ہے، اور اسی طرح جو آپ کی مردانہ صحت ہے وہ جاری و ساری رہے گی، اور وہ 60-70 سال تک یا اس سے بھی زیادہ آپ ایکٹیو رہ سکتے ہیں۔ سو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے اگر کسی کو بار بار احتلام ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بار بار احتلام ہوتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ سمپتھیٹکلی جس کا سمپتھیٹک سسٹم زیادہ تیز ہو، وہ انزائٹی کا شکار ہو، یا وہ لوگ جو زیادہ تر جو سٹیمولنٹ سبسٹانسز کا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں یا چائے کافی، اس کا استعمال زیادہ ہے، یا ان کی نیند کم ہے، یا وہ کچھ اس قسم کی دوائیاں کھا رہے ہیں کہ وہ سٹیمولنٹس ہیں، سو اس سے جو ہے ان کا سمپتھیٹک سسٹم وہ پیک پہ رہتا ہے، اور ان لوگوں کو جو سیمینل ویزیکلز ہیں انڈر دا انفلوئنس آف دیئر سمپتھیٹک سسٹم، وہ جو ہے ارلی وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو احتلام ہو جاتا ہے۔ اس سے کسی قسم کی کمزوری پیدا نہیں ہوتی، نہ ہی احتمال ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ جو نارملی ایک صحت مند شخص ہے اسی کو احتلام ہوتا ہوگا 2 ہفتے سے لے کے 7 ہفتے تک کے ٹائم میں۔ اگر وہ نارمل نہیں ہے، کسی کو احتلام نہیں ہوتا، وہ جان لیں کہ یہ اب نارمیلٹی ہے، نہ کہ احتلام ہونا۔ سو میرے وہ احباب، وہ دوست، وہ بھائی، وہ جوان جو اس قسم کے مسائل لے کے حکیموں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیشنرز کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی صحت خراب کرتے ہیں ان کی گڑی ہوئی کہانیاں سن کے، وہ اس معاملے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ ایک نیچرل عمل ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ آپ کی صحت کی علامت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔